بنو عدی قبیلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبی اعتبار سے 8ویں پشت پر جا ملتا ہے۔ اس طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نسب کے اعتبار سے 8ویں پشت پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان عالی شان کے ساتھ جا ملتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل عرب میں بڑی مشہور و معروف ہستی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ان کی کنیت ابو حفص ہے اور ان کا لقب فاروق ہے، اور عدل کے وصف کے ساتھ آپ کی شخصیت پورے عالم میں مشہور ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 39 افراد کے اسلام لانے کے بعد 40ویں فرد ہیں جنہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی وجہ سے متمم الاربعین کہا جاتا ہے، یعنی 40 کا عدد پورا کرنے والا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سرکار نے خود دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، دعا مانگی ہے میرے آقا نے۔ ابن ماجہ شریف کی مشہور حدیث ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فاروق اعظم کے لیے دعا تھی۔ سرکار نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، مولا اسلام کو عمر کے ذریعے عزت عطا فرما۔ اور ایک روایت میں سرکار نے 2 افراد کے لیے دعا مانگی، ایک عمر بن حشام اور دوسرے فاروق اعظم۔ عمر بن حشام یعنی ابو جہل کے لیے سرکار نے فرمایا مولا ان 2 میں سے ایک عطا فرما۔ اب مانگنے والے کون ہیں؟ ہمارے آقا محمد عربی، اور دینے والا کون ہے؟ رب ذوالجلال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگے اور رب ذوالجلال جس کو اپنے محبوب کے لیے پسند کر کے ان کے دامن سے وابستہ کر دے، بتاؤ اس کی شان و شوکت کا حال کیا ہوگا۔ رب ذوالجلال نے جس کو اپنے دین کے لیے پسند کیا ہے، آمینہ کے لال نے جھولی اٹھا کے جس کو رب سے مانگا ہے، رب نے پھر اس شخص کے دل پہ اپنے کرم کی تجلی کر کے مصطفیٰ کی جھولی میں ڈالا ہے۔ بتاؤ جو رسول اللہ کی مراد ہے، اللہ کا انعام ہے، اب جو اس کا مخالف ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا بھی مخالف ہے، اللہ کے رسول کا بھی مخالف ہے، دین اسلام کا بھی مخالف ہے۔ عمر کا مخالف اللہ اور اللہ کے رسول کا مخالف ہے، کیونکہ مانگنے والے مصطفیٰ ہیں، دینے والا رب ذوالجلال ہے۔ عمر کو دیا رب نے ہے، مانگا مصطفیٰ نے ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بارگاہ رسالت میں اسلام قبول کرنے کی نیت سے حاضر ہوئے تو صفا پہاڑی کے قریب ایک گھر میں میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جلوہ فرما ہیں۔ فاروق اعظم لمبے لمبے قدم رکھتے ہوئے اس گھر کی جانب بڑھ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور شوق ہے، لیکن ادھر بات پہنچی ہوئی ہے کہ فاروق اعظم سرکار کے معاذ اللہ قتل کے ارادے سے نکلے ہیں، اور نکلے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا اگر عمر اچھے ارادے سے آیا تو مرحبا، اور اگر کوئی اور ارادہ ہے تو پھر عمر کی تلوار سے ہی عمر کی گردن ماروں گا۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ تشریف لائے ہیں، اجازت طلب کی ہے تو باریابی کی اجازت سرکار کی طرف سے عطا ہوئی ہے، اور جب فاروق اعظم اندر تشریف لے گئے سرکار خود آگے بڑھے ہیں اور فاروق اعظم کا دامن کھینچ کے پکڑا ہے اور سختی سے سرکار حجرے میں لے گئے ہیں اور فرمایا باز آتا ہے یا نہیں آتا؟ فاروق اعظم کہتے ہیں سرکار باز آنے آیا ہوں، آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ سرکار میں تو جو سچا دین لے کے آیا ہوں وہ اسلام قبول کرنے آیا ہوں، ساتھ ہی کلمہ شہادت پڑھا ہے، ادھر کلمہ شہادت پڑھا ہے، ادھر ہمارے آقا محمد عربی نے نعرہ تکبیر بلند کیا ہے۔ سرکار نے جیسے ہی اللہ اکبر کہا ہے، گھر میں موجود تمام صحابہ سمجھ گئے
کہ یہ جو ہمارے آقا نے اللہ اکبر کہا ہے لگتا ہے عمر ہمارا ہو گیا ہے۔ تمام صحابہ نے پھر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور آواز اتنی گونجی ہے کہ گھر کے در و دیوار کے باہر آئی ہے آواز۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاروق کی آمد پہ جو اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، فاروق اعظم نے اس نعرے کا پاس رکھا اور 22.5 لاکھ مربع میل پہ اس نعرے کو بلند کیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان اکثر کلام عمر اللہ اکبر، کہتے ہیں عمر کی زبان پہ اکثر کلام جو جاری رہتا تھا وہ اللہ اکبر رہتا تھا۔ اس طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حلقہ بغوش اسلام ہوئے ہیں تو پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنیں۔ وہ فرماتے ہیں عمر آیا ہے، اسلام کی فتح ہوئی ہے، عمر آیا ہے، کعبے میں نماز ہوئی ہے، عمر آیا ہے، اسلام کو عزت ملی ہے۔ اور صہیب بن سنان فرماتے ہیں عمر آیا ہے، اسلام کی فتح ہوئی ہے، عمر آیا ہے، ہجرت میں مدد ملی ہے، عمر آیا ہے، اسلام کا اعلان ہوا ہے، عمر آیا ہے، اسلام ظاہر ہوا ہے، عمر آیا ہے، کعبے میں طواف ہوا ہے۔ کہتے ہیں عمر کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو یہ شان بخشی اور سرکار کی دعا کا یہ اثر تھا۔ اللہ اکبر۔ ادھر صحابہ کرام جشن منا رہے ہیں، ادھر ابن ماجہ شریف کی روایت ہے جبریل امین بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا محمد لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر بن الخطاب، آقا آپ کا غلام عمر بن خطاب جو اسلام قبول کر گیا ہے، عرش اعلیٰ کے فرشتے بھی مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ میں آسمان سے عرش اعلیٰ سے مبارک دینے آیا ہوں، وہاں پہ فرشتے بھی خوشیوں کے شادیانے بجا رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مانگا کس نے؟ سرکار نے۔ دیا کس نے؟ اللہ نے۔ جشن کس نے منایا؟ زمین پر بھی مصطفیٰ کے غلاموں نے، آسمان پر بھی مصطفیٰ کے غلاموں نے۔ زمین و آسمان پہ خوشیاں منائی گئی ہیں۔ اور آج جو عمر کے نام سے ناراض ہو جاتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمیں کیوں کہتے ہو؟ دینے والا اللہ ہے، مانگنے والا مصطفیٰ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سرکار نے فرمایا لا نبی بعدی ولو کان نبی بعدی لکان عمر، میرے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو گیا ہے، کوئی نیا نبی نہیں آنے والا، اگر کوئی نبی آتا تو عمر آتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر ویقول بہ، بے شک رب ذوالجلال نے عمر کی زبان پہ حق کو رکھ دیا ہے اور وہ اب حق کی بولتا ہے۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا رحم اللہ عمر یقول الحق ان کان مرن وترکہ الحق ومالہ صدیق۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار نے فرمایا اللہ عمر پہ رحمت فرمائے جو حق بولتا ہے، کتنا ہی کڑوا ہو حق نہیں چھوڑتا، لیکن اس حق کی وجہ سے اس کے دوست بڑے تھوڑے رہ گئے۔ حق بولتا ہے، حق نہیں چھوڑتا، کوئی چھوڑتا ہے چھوڑ دے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ حال کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ان الشیطان یفر من ذل عمر، عمر کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ واللہ لو لم ابعث لبعث عمر بن الخطاب، اللہ کی قسم اگر میں محمد نبی نہ بنایا گیا ہوتا، سرکار کہتے ہیں اگر میں مبعوث نہ کیا گیا ہوتا، میری جگہ پہ کوئی اور نہیں بلکہ عمر نبی بن گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کیا مقام و مرتبے ہیں، کیا شان و شوکت ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ جو اب حدیث میں پڑھنے لگا ہوں، بعض لوگوں کو یہ حدیث سن کے بڑا مروڑ اٹھتا ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی آج سے پہلے یہ کبھی سنی نہیں ہے جی، ہم تو پہلی بار سن لیں۔ بھائی آپ جب کسی کتاب کی طرف جائیں گے نہیں، علم حاصل نہیں کریں گے، کسی صحیح العقیدہ عالم ربانی کی صحبت میں بیٹھیں گے نہیں، کسی صحیح العقیدہ شخص کی مجلس کو اپنا ذریعہ نجات بنائیں گے نہیں، تو کیسے سنیں گے؟ ہم سنائیں گے، کتاب بھی دکھائیں گے، ایک نہیں کئی کتابیں دکھا دیں گے۔ یہ بھی آمینہ کے لال کا فرمان ہے۔ سرکار کا یہ فرمان جامع ترمذی
جلد اس کی دوم، صفحہ نمبر اس کا 207، سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر اس کا 105 اور حدیث نمبر پورا 100، اور اسی کتاب پہ حدیث نمبر 95، اور مسند امام احمد بن حنبل میں جلد دوم میں صفحہ نمبر 174 پہ، اور مسند ابی یعلا میں جلد دوم میں صفحہ نمبر 91 پہ، جلد 4 میں صفحہ نمبر 359 پہ یہ حدیث ہے۔ اور اس کے راویوں میں حضرت انس بن مالک جو خادم رسول ہیں، اس کے راویوں میں جابر بن عبداللہ، اس کے راویوں میں حضرت ابو جحیفہ، ذرا ابو جحیفہ پہ کہیں سبحان اللہ، ابو جحیفہ کی عظمت کو سلام ذرا کہیں سبحان اللہ۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے خاص ساتھیوں میں سے ہیں، اس کے راوی حضرت ابو جحیفہ بھی ہیں۔ اور پھر جس جگہ سے میں روایت پڑھنے لگا ہوں، مسند امام احمد بن حنبل سے، اس میں راوی کون ہے؟ جو آل نبی ہے، اولاد علی ہے، جو امام حسن کا پوتا ہے، اور ان کا نام بھی امام حسن کے نام پہ ہے۔ ان کا نامی اسم گرامی حضرت حسن، ان کے والد کا اسم گرامی حضرت زید، اور حضرت زید کے والد کا اسم گرامی امام حسن۔ حضرت حسن بن زید کہتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی سے سنا، اور میرے والد گرامی نے اپنے والد نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہزادہ گلگو کبا، راکب دوش مصطفیٰ، نور نظر حیدر کرار، سبت پیمبر، ہم شکل مصطفیٰ، سید الاصفیاء امام حسن مجتبیٰ سے سنا۔ اور امام حسن مجتبیٰ نے جس ہستی سے سنا وہ ان کے والد گرامی مولا علی مشکل کشا شیر خدا، اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ حدیث سنیں گے آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ حضرت امام حسن بھی راوی، آپ کا بیٹا بھی راوی، آپ کا پوتا بھی راوی، اور جس نے تحدیث فرمائی ہے وہ ان سب کے جد اعلیٰ حضرت علی شیر خدا۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، اسی دوران میں نے کیا دیکھا؟ ابو بکر آیا ہے، عمر آیا ہے۔ سرکار نے دونوں کو دیکھ کے مجھے مخاطب کر لیا۔ سرکار نے مخاطب کر کے فرمایا یا علی ہازانی سیدہ کہول اہل الجنہ و شبابہا، علی ابو بکر و عمر جنت کے ادھیڑ عمر لوگوں اور جوانوں کے سب کے سید ہیں، سب کے سردار ہے، بعد النبیین والمرسلین، سوائے نبیوں اور رسولوں کے۔ نبیوں اور رسولوں کے علاوہ اولین و آخرین میں تمام جنتیوں کا جو سردار ہے وہ میرا ابو بکر ہے، وہ عمر ہے۔ انہی کتابوں میں یہ روایت آئی ہے سیدہ شباب اہل جنہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ۔ ذرا بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ حسن و حسین کے نام پہ کہو سبحان اللہ۔ حسن و حسین کے بارے میں بھی اسی کتاب میں آئی، ابو بکر و عمر کے بارے میں بھی اسی کتاب میں آئی۔ اب کسی کے مرض کا علاج ہم تو نہیں کر سکتے، اگر اس کے مقدر میں بدبختی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے یہ سنی نہیں ہے، ہم نے سنا دی ہے، اب یاد کر لو، حوالے بھی بتا دیے ہیں، اس پہ حوالے پوچھتے ہیں۔ لیکن دوسری روایت جو ہمارے سر کا تاج ہے اور جس اہل سنت نے ہی بیان کیا ہے، اس کا کبھی حوالہ نہیں پوچھا جن لوگوں کو مرض ہے۔ اللہ اکبر۔ حسن و حسین ہو وہ بھی ہمارے سردار، ابو بکر و عمر ہو وہ بھی ہمارے سردار۔ اب بعض لوگوں کو اعتراض ہے دیکھو جی ادھیڑ عمر کے لوگ جنت میں کیسے ہوں گے، تو یہ اپنے مفہوم کو واضح کرتی ہے حدیث۔ سرکار نے ساتھ فرما دیا وَشَبَابِهَا، یعنی بزرگی کی حالت میں جتنے افراد جنت میں چلے جائیں گے سب کے سردار ہیں ابو بکر و عمر، جنت میں سارے جوان ہوں گے۔ ایک اور حدیث، اور اس کے راوی کون؟ حبر الامہ، مفسر قرآن، ترجمان قرآن، حضرت عبداللہ ابن عباس جو سرکار کے چچا کے بیٹے، حضرت علی کے چچا کے بیٹے، جو اہل بیت بنو ہاشم ہے۔ میں نے ان کی بڑی دفعہ شان بیان کی ہے،
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں لما ودیا عمر علی سریرہ اکتنفہ الناس یدعون ویصلون او قال یسنون ویصلون علیہ۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب فاروق اعظم کا انتقال ہوا نا، اس وقت ان کو جنازہ کے لیے چارپائی پہ لٹایا گیا، تو کہتے ہیں لوگوں کا ایک ہجوم ان کے ارد گرد اکٹھا ہو گیا، لوگوں کا رش پڑ گیا، تو کہتے ہیں لوگ ان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، ان پہ درودیں بھیج رہے ہیں، ان کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں، ان کے لیے اچھائی کے جملے بول رہے ہیں، ان پہ درودیں بھیج رہے ہیں۔ کہتے ہیں اسی دوران ابھی ان کو اٹھایا نہیں، کہتے ہیں قبل ان یرفع، ابھی ان کو اٹھایا نہیں، کہتے ہیں وَأَنَا فِيهِمْ، میں بھی ادھر موجود ہوں۔ کہتے ہیں مجھے خوف زدہ کیا ایک شخص نے جو لوگوں کو دھکا دیتے ہوئے آگے آ گیا، اور اس نے آ کے اپنی کوہنی میرے کندھے پہ رکھی، اور کہتے ہیں میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، وہ علی شیر خدا ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آگے کلام سناتے ہیں۔ کہتے ہیں انہوں نے فرمایا فَتَرَحَّمَ عَلَىٰ عُمَرَ، اللہ عمر پہ رحم فرمائے۔ کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم نے پھر یہ کلام کیا، اس کے بعد کیا کہا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاص اور تقوی کی تحسین حضرت علی کی زبان سے سنے، فرمایا کہ میں کسی ایک بھی ایسے شخص کے عمل کو نہیں دیکھتا جو مجھے فاروق اعظم کے عمل سے زیادہ پسندیدہ ہو، اس حال میں کہ میں یہ عمل لے کے رب کی بارگاہ میں جا ملوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاص کی تحسین حضرت علی کی زبان سے ان کے جنازے پہ سنے، فرماتے میں پسند کرتا ہوں اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی عمل لے کے جاؤں تو وہ فاروق اعظم جیسے اعمال ہیں۔ وَأَيْمُ اللَّهِ، اور قسم ہے اللہ کی کہ اللہ کے فضل سے اللہ کا یہ پیارا بندہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ضرور جا ملے گا، یعنی اپنے آقا محمد عربی اور اپنے دوست ابو بکر صدیق کے ساتھ جا ملے گا، کیونکہ میں نے سرکار سے اکثر سنا ہے، کہتے ہیں اکثر سرکار کہا کرتے تھے ذہبت انا و ابو بکر و عمر، دخلت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر، میں ابو بکر و عمر گئے، میں ابو بکر و عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر و عمر نکلے۔ آگے پھر فرمایا اسی وجہ سے اللہ کی رحمت پہ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ اس ہستی کو بھی اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ملانے والا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مجوسی بدبخت نے، ابو لولو فیروز نامی شخص، جس نے حالت سجدہ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنے خنجر سے وار کیا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہوئے، اور بعض روایات کے مطابق 3-4 دن آپ بستر پہ رہے اسی وجہ سے، اور جب بھی ہوش آئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا زبان سے نام جاری ہوا۔ اس وقت بھی خوف آخرت، لوگوں کو نماز کی تلقین فرما رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام کو جام شہادت نوش فرمایا، اور آپ کے اس قاتل کو پکڑتے ہوئے اس ابو لولو فیروز مجوسی نامی شخص کو 7 افراد فاروق اعظم کی شہادت کی وجہ سے شہید ہو گئے ہیں۔ اس نے جب لوگوں نے ارد گرد گھیرا اس کو پکڑنے کی کوشش کی ہے تو حملہ آور ہو گیا، تو 7 افراد فاروق اعظم کی شہادت کے وقت 7 اور شہید ہوئے ہیں۔ ابو لولو فیروز مجوسی پہ اللہ کی ذرا اونچی آواز سے اللہ کی، ابو لولو فیروز مجوسی پہ اللہ کی، اس کے حمایتیوں پہ اللہ کی، اس کا مزار بنانے والوں پہ اللہ کی۔ آج لوگوں نے اس کو بھی اپنا قبلہ بنایا ہوا ہے، لوگوں نے اس کے نام پہ بھی مزار بنائے ہوئے ہیں، صرف یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی کی وجہ سے۔ اور سرکار نے فرمایا نا کہ شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے، شیطان کا چہرہ بدلا گیا، آج شیطان کی اولاد عمر کے نام سے بھی بھاگ رہی ہے ہر جگہ سے۔
عمر کا نام آ جائے ان کے چہرے پہ 12 بج جاتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں رفعتوں کے تو کیا کہنے۔ حاضرین محترم، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10.5 سال حکومت فرمائی ہے اور ہزاروں شہر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیے، ہزاروں شہروں میں اسلام کا پرچم لہرایا۔ سرکار نے جو دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصہ، اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے عزت عطا کر، حضرت فاروق اعظم نے سب سے پہلے بیت المقدس کو فتح کیا۔ بڑی مشہور 2 طاقتیں اس وقت کی، رومن امپائر، پرشین امپائر، روم کو بھی فاروق اعظم نے گرایا، ایرانیوں کی کمر بھی فاروق اعظم نے توڑ کے ان کا غرور خاک میں ملا دیا ہے۔ ہر جگہ اسلام کا پرچم لہرایا۔ مصر کے فاتح بھی بنے، ایران کے فاتح بھی بنے، روم کے فاتح بھی بنے، عراق کے فاتح بھی بنے، حضرت فاروق اعظم بیت المقدس کے فاتح بھی بنے۔ یوں سمجھ لو ہر ہفتے میں 2-4 شہر فاروق اعظم اسلام کی سلطنت میں شامل کرتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو انتظام، جو نظام حکومت فاروق اعظم نے دنیا کو دیا ہے، وہ آج غیر مسلموں میں بھی مثال کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ فوج کو شعبوں میں تقسیم کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کی چھاؤنیاں مقرر کی، پولیس کے محکمے کا نفاذ کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈاک خانے کا نظام دیا، احتساب کا نظام دیا کہ اراکین حکومت کا احتساب شروع ہو گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار کا نظام دیا، تجارت کے اصول وضع کیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدالتوں پر بیٹھے ہوئے ججز جو فیصلہ میرٹ پہ نہ کرتے ان کی سزائیں تجویز فرمائیں۔ جیل کا تصور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام تر معاملات کے باوجود اینٹ کا سرہانہ لے کے زمین پہ اپنی کمر لگا کے آرام کیا کرتے تھے۔ اسلامی سلطنت کا یہ عظیم بادشاہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کمر پہ خود راشن اٹھا کے لوگوں کے گھروں میں پہنچایا کرتا تھا۔ اسلامی سلطنت کا یہ عظیم شہنشاہ ان تمام امور کو سر انجام دینے کے باوجود رات کے پچھلے پہر رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے سجدہ شکر بھی ادا کیا کرتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی و طہارت کا حال یہ تھا، حاضرین محترم ذرا سماعت فرمائیں، رو رو کے بارگاہ الہی میں آپ کی آنکھیں اس قدر نم ہوتی تھی کہ آپ کے چہرہ اقدس پر آنسوؤں کے نشان نظر آتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید فرقان حمید کی جہاں پہ آیت سماعت فرماتے، آپ کے تقوی، آپ کا ورع، آپ کی پاکیزگی طہارت کا یہ حال تھا، آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہو جاتی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مومن کی عزت تقوی میں ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت بڑی گاڑی ہو، میرے پاس پراڈو ہو، میرے پاس لینڈ کروزر ہو، میرے پاس کوئی گاڑی ہو، بنگلہ ہو بہت بڑا، لوگ آئیں میری بیٹھک میں بیٹھیں، لوگوں کو میں تعجب میں ڈالوں، میرا جوتا بہت اچھا ہو، میرے کپڑے بہت عالی شان ہو۔ آج لوگ اس پہ فخر کرتے ہیں، مال پہ فخر کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو کپڑا اترے عزت بھی اتر جاتی ہے۔ جو عزت کپڑے کی وجہ سے ہو، مال گیا عزت بھی گئی جو عزت مال کی وجہ سے ہو، گھر گیا عزت بھی گئی جو عزت گھر کی وجہ سے ہو، لیکن تقوی مومن کی ایسی عزت ہے جو دنیا میں بھی رہے گی، آخرت میں بھی رہنے والی ہے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر متقی اور پرہیزگار تھے، حضرت مسعور بن مخرمہ فرماتے ہیں ہم فاروق اعظم کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ پوچھا کیوں لگے رہتے تھے؟ کہتے ہیں اس وجہ سے لگے رہتے تھے تاکہ ہم بھی کوئی فاروق اعظم سے تقوی سیکھ لیں، ہم بھی کوئی پاکیزگی سیکھیں۔ سرکار نے فرمایا نا، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت اس لیے حاصل کرتے تھے۔ آپ سے بھی گزارش کروں گا ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو آپ کو آخرت کی یاد دلائیں۔ دنیا داری کی دوستیاں جو آپ کی آخرت برباد کریں،
ان سے اپنا دامن فوراً چھڑائیں اور نیک لوگوں کے ساتھ اپنا دامن وابستہ کریں.